السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو بہت سی نیکیوں کا وارث بنائے گا۔ پھر فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اچھا اور نیک تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پرکھ سے اچھا نکلے۔ بہت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، مگر اصل میں متقی وہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں متقی ہو۔ بس یہ وہ اہم نصیحت ہے جو اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ان حقوق کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرنے والے ہوں، اور اس کے بندوں کے حقوق بھی اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے زوم میں عبادتیں کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں کسی بھی قسم کی بناوٹ یا دکھاوا ہے، یا ہم عبادتیں کر تو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا نہیں کر رہے، تو ایسی باتیں بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا نہیں بناتی، جو مقصد ہے کہ انسان کا عبادت کرنے کا۔ اس وقت میں ایک لمبی روایت ہے جو ایک نصیحت ہے یا وصیت کی صورت میں ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کی تھی، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت معاذ سے فرمایا، یا معاذو انی محدثو کا بحدیث ان انت حفظنہ نفع۔ اے معاذ، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو نے اسے یاد رکھا تو یہ تمہیں نفع پہنچائے گی، اور اگر تم اسے بھول گئے تو اللہ تعالیٰ کا فضل تم حاصل نہیں کر سکو گے، اور تمہارے پاس نجات حاصل کرنے کے بارے میں اطمینان کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے 7 دربان فرشتوں کو پیدا کیا، یعنی روحانی بلندیوں تک پہنچنے کے 7 درجے ہیں۔ اور اس کے مطابق انسان وہاں تک پہنچتا ہے، اور ان فرشتوں میں سے ایک کو ہر آسمان پر بطور بواب یعنی دربان کے مقرر کر دیا ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اپنی اپنی جگہ پر رہو اور صرف ان لوگوں کے اعمال کو یہاں سے گزرنے دو جن کے گزرنے کی ہم اجازت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا روز نامچہ لکھتے ہیں، خدا کے ایک بندے کے اعمال لے کر جو اس نے صبح سے شام تک کیے تھے آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور ان اعمال کو ان فرشتوں نے بھی پاکیزہ سمجھا تھا، بہت اچھے اعمال ہیں یہ، اور انہیں بہت زیادہ خیال تھا، بہت زیادہ ان کو یعنی ان اعمال کو بہت زیادہ خیال کیا تھا۔ لیکن جب وہ اعمال لے کر پہلے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے دربان فرشتے سے کہا کہ ہم خدا تعالیٰ کے حضور ایک بندے کے اعمال پیش کرنے آئے ہیں،
یہ اعمال بہت پاکیزہ ہیں۔ تو اس فرشتے نے انہیں کہا ٹھہر جاؤ، تمہیں آگے جانے کی اجازت نہیں، تم واپس لوٹو اور جس شخص کے یہ اعمال ہیں انہیں اس کے منہ پر مارو۔ خدا تعالیٰ نے، دربان کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہاں یہ ہدایت دے کر کھڑا کیا ہے کہ میں کسی غیبت کرنے والے بندے کے اعمال کو اس دروازے میں سے نہ گزرنے دوں، اور یہ شخص جس کے تم اعمال خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرنے آئے ہو، یہ تو ہر وقت غیبت کرتا رہتا ہے۔ لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور فرشتے ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمان کی طرف چڑھے۔ وہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ اعمال بڑے پاکیزہ ہیں اور یہ بندہ انہیں بڑی کثرت سے بجا لا رہا ہے، اور چونکہ ان اعمال میں غیبت کا کوئی شائبہ نہیں تھا، اس لیے پہلے آسمان کے دربان اور حاجب فرشتے نے انہیں آگے گزرنے دیا۔ لیکن جب وہ دوسرے آسمان پر پہنچے تو اس کے دربان فرشتے نے انہیں پکارا ٹھہر جاؤ، واپس لوٹو اور ان اعمال کو ان کے بجا لانے والے کے منہ پر مارو۔ اس نے فرشتے نے کہا کہ میں فخر و مباحات کا فرشتہ ہوں، اور خدا تعالیٰ نے مجھے یہاں اس لیے مقرر کیا ہے میں کسی بندے کے ایسے اعمال کو یہاں سے نہ گزرنے دوں جن میں فخر و مباحات کا بھی کوئی حصہ ہو، اور وہ اپنی مجالس میں بیٹھ کر بڑے فخر سے اپنی نیکی کو بیان کرنے والا ہو۔ یہ شخص جس کے اعمال لے کر تم یہاں آئے ہو، لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کر اپنے ان اعمال پر فخر و مباحات کا اظہار کیا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ فرشتوں کا ایک اور گروہ ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمان کی طرف بلند ہوا، اور وہ ان فرشتوں کی نگاہ میں بھی کامل نور تھے۔ ایسے اعمال تھے جو بڑے چمکدار تھے۔ ان اعمال میں صدقہ و خیرات بھی تھا، روزے بھی تھے، نمازیں بھی تھیں، اور وہ محافظ فرشتے تعجب کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا یہ بندہ کس طرح اپنے رب کی رضا کی خاطر محنت کر رہا ہے۔ اور چونکہ ان اعمال میں غیبت کا کوئی حصہ نہیں تھا، ان میں فخر و مباحات کا بھی کوئی حصہ نہیں تھا، اس لیے پہلے اور دوسرے آسمان کے دربان فرشتوں نے انہیں گزرنے دیا۔ لیکن جب وہ تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو اس کے دربان فرشتے نے کہا ٹھہر جاؤ، اضربوا بہذا العمل وجہ صاحب، کہ جس شخص کے یہ اعمال ہیں تم خدا تعالیٰ کے حضور جن کو پیش کرنے جا رہے ہو، اس کے پاس واپس لے جاؤ اور ان اعمال کو اس کے منہ پر مارو۔ فرشتے نے کہا کہ میں تکبر کا فرشتہ ہوں، مجھے تیسرے آسمان کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دے کر کھڑا کیا ہے کہ اس دروازے سے کوئی ایسا عمل آگے نہ گزرے جس کے اندر تکبر کا کوئی حصہ ہو، اور یہ شخص جس کے اعمال تم اپنے ساتھ لائے ہو یہ بڑا متکبر تھا یا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ان سے تکبر اور اباء کا سلوک کیا کرتا ہے، اور وہ اپنی مجالس میں گردن اونچی کر کے بیٹھنے والا ہے۔ اس کے اعمال وہ تمہاری نظر میں اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چوتھا گروہ ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمان کی طرف بلند ہوا۔ وہ اعمال ان فرشتوں کو کوكب الدری یعنی روشن ستارے کی طرح خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ ان میں نمازیں بھی تھیں، تسبیح بھی تھی، حج بھی تھا، عمرہ بھی تھا،
وہ فرشتے یہ اعمال لے کر آسمان کے بعد آسمان اور دروازے کے بعد دروازے سے گزرتے چوتھے آسمان کے دروازے پر پہنچے، تو اس کے دربان فرشتے نے انہیں کہا ٹھہر جاؤ، تم یہ اعمال ان کے بجا لانے والے کے پاس واپس لے جاؤ اور اس کے منہ پر دے مارو۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں خود پسندی کا فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس شخص کے اعمال کو جس کے اندر عجب پایا جاتا ہے، گویا وہ اپنے نفس کو خدا تعالیٰ کا شریک سمجھتا ہو اور خود پسندی کا احساس اس کے اندر پایا جائے اور اس میں خدا تعالیٰ کی بندگی کا احساس نہ پایا جاتا ہو، اس چوتھے آسمان کے دروازے سے اسے نہیں گزرنے دیا جا سکتا، کیونکہ میرے رب کا مجھے یہی حکم ہے کہ یہ شخص جب کوئی کام کرتا تھا تو خود پسندی کو اس کا ایک حصہ بنا دیتا تھا، اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایک پانچواں گروہ ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوا۔ ان اعمال کے متعلق ان فرشتوں کا خیال تھا کہ کانہ العروس مصفوفۃ الی اہلہا، وہ ایک سجائی 16 سنگھار سے راستہ دلہن کی طرح ہے جو خوشبو پھیلاتی اور اپنے دلہا کے سامنے پیش کی جاتی ہے، لیکن جب وہ چاروں آسمانوں پر سے گزرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو اس کے دربان فرشتے نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، ان اعمال کو واپس لے جاؤ اور اس شخص کے منہ پر مارو اور اسے کہہ دو کہ تمہارا خدا ان اعمال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں حسد کا فرشتہ ہوں اور میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو حسد کرنے کی عادت ہو اس کے اعمال پانچویں آسمان کے دروازے میں سے نہ گزرنے دوں گا۔ یہ شخص ہر علم حاصل کرنے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے پر حسد کیا کرتا تھا۔ میں اس کے اعمال کو اس دروازے میں سے نہیں گزرنے دوں گا۔ کسی بھی عالم کو دیکھتا تھا، کسی بھی اچھے کام کرنے والے کو دیکھتا تھا تو حسد کرتا تھا، اس لیے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں سے گزر سکے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایک چھٹا گروہ ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوا اور پہلے 5 دروازوں میں سے گزرتا ہوا چھٹے آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ اعمال ایسے تھے جن میں روزہ بھی تھا، نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، حج اور عمرہ بھی تھا، اور فرشتوں نے سمجھا کہ یہ سارے اعمال خدا تعالیٰ کے حضور میں بڑے مقبول ہونے والے ہیں، لیکن جب وہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں کے دربان فرشتے نے کہا ٹھہر جاؤ، آگے مت جاؤ، انہ کان لا یرحم انسان من عباد اللہ، یہ شخص خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی بندے پر رحم نہیں کیا کرتا تھا، اور خدا تعالیٰ نے مجھے یہاں اس لیے کھڑا کیا ہے کہ جن اعمال میں بے رحمی کی آمیزش ہو میں انہیں اس دروازے سے نہ گزرنے دوں۔ تم واپس لوٹو اور ان اعمال کو اس شخص کے منہ پر یہ کہہ کر مارو کہ تمہارا اپنی زندگی میں یہ طریق ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرنے کے بجائے ظلم کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ تم پر رحم کرتے ہوئے تمہاری یہ اعمال کیسے قبول کرے؟ جب تم رحم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم نہیں کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور فرشتے ایک بندے کے اعمال لے کر آسمان کے بعد آسمان اور دروازے کے بعد دروازے سے گزرتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ ان اعمال میں نماز بھی تھی، روزے بھی تھے، فقہ اور اجتہاد بھی تھا، اور ورع بھی تھا، یعنی پرہیزگاری بھی تھی۔
یہ اور فرمایا کہ لہا دویون کا دویون نحل و ذون کا ذون شمس، کہ ان اعمال سے شہد کی مکھیوں کی آواز ایسی آواز آتی تھی، یعنی وہ فخر سے شہد کی مکھیوں کی ایسی آواز آتی تھی، یعنی وہ فرشتے گنگنا رہے تھے کہ ہم بڑی اچھی چیز خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ اعمال سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کے ساتھ 3000 فرشتے تھے، گویا وہ اعمال اتنے زیادہ اور بھاری تھے کہ 3000 فرشتے ان کے خوان کو اٹھائے ہوئے تھے۔ جب وہ 7ویں آسمان کے دروازے پر پہنچے تو دربان فرشتے نے جو وہاں مقرر تھا کہا، ٹھہرو، تم آگے نہیں جا سکتے، تم واپس جاؤ اور ان اعمال کو اس شخص کے منہ پر مارو اور اس کے دل پر تالا لگا دو، کیونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے حضور ایسے اعمال پیش نہ کروں جن سے خالصتاً خدا تعالیٰ کی رضا مطلوب نہ ہو اور ان میں کوئی آمیزش ہو۔ اس شخص نے یہ اعمال غیر اللہ کی خاطر کی۔ یہ شخص فقیہوں کی مجالس میں بیٹھ کر اور فخر سے گردن اونچی کر کے تفقع اور اجتہاد کی باتیں کرتا ہے تا ان کے اندر اسے ایک بلند مرتبہ اور شان حاصل ہو۔ اس نے یہ اعمال میری رضا کی خاطر نہیں کیے بلکہ محض لافزنی کے لیے کیے ہیں۔ وہ ذکراً عند العلماء وسیطاً فی البدائن، اسی غرض یہ تھی کہ دنیا میں ایک بڑے بزرگ کی حیثیت سے مشہور ہو جائے، علماء کی مجالس میں اس کا ذکر ہو۔ وہ کام جو خالصاً خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو اور اس میں ریا کی ملونی ہو، وہ خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایسے اعمال کو آگے نہ گزرنے دوں، تم واپس جاؤ اور ان اعمال کو اس شخص کے منہ پر دے مارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اور فرشتے ایک بندے کے اعمال لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوئے اور 7 آسمانوں کے دربان فرشتوں نے انہیں گزرنے دیا۔ انہیں ان اعمال پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہر دربان جو تھا ہر آسمان کا، اس نے کہا کہ اس کے اعمال ٹھیک ہیں، ظاہری لحاظ سے بالکل ٹھیک ہیں، ان کو گزرنے دیا۔ ان اعمال میں زکوٰۃ بھی تھی، روزے بھی تھے، نماز بھی تھی، حج بھی تھا، عمرہ بھی تھا، اچھے اخلاق بھی تھے، ذکر الہی بھی تھا۔ اور جب وہ فرشتے ان اعمال کو خدا تعالیٰ کے حضور میں لے جانے کے لیے روانہ ہوئے تو آسمانوں کے فرشتوں ان کے ساتھ ہو لیے اور وہ تمام دروازوں میں سے گزرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے۔ وہ فرشتے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے ہمارے رب، تیرا یہ بندہ ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے اور ہم اس کی ہر عمل کی، نیک عمل کی، اخلاص کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ بڑی نیکیاں کرتا ہے اور اپنے تمام اوقات عزیزہ کو تیری اطاعت میں خرچ کر دیتا ہے۔ یہ بڑا ہی مخلص بندہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ غرض انہوں نے اس شخص کی بڑی تعریف کی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، انتم الحفظۃ علی عمل عبدی، کہ تمہیں تو میں نے اعمال کی حفاظت اور انہیں تحریر کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ تم صرف انسان کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہو، اس بندے کے، اور انہیں لکھ لیتے ہو۔ فرمایا، وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، کہ میں اپنے بندے کے دل کو دیکھتا ہوں۔ اس بندے نے یہ اعمال بجا لا کر میری رضا نہیں چاہی تھی، بلکہ اس کی نیت اور ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ میرے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ فَعَلَيْهِ لعنتی، اس پر میری لعنت۔ اس پر تمام فرشتے پکار اٹھے، علیہ لعنتک و لعنتنا،
کہ اے ہمارے رب، اس پہ تیری بھی لعنت ہے اور ہماری بھی لعنت ہے، اور اس پر ساتوں آسمانوں اور ان میں رہنے والی ساری مخلوق نے اس پر لعنت کرنی شروع کر دی، یا اس پر لعنت کرنی شروع کر دے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سنا تو آپ کا دل کانپ اٹھا۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیف لی بالنجات والخلوص، یا رسول اللہ اگر اعمال کا یہ حال ہے تو کیسے نجات حاصل ہوگی ہمیں، اور میں اپنے رب کے قہر اور غضب سے کیسے نجات پاؤں گا؟ آپ نے فرمایا اقتدے بھی کہ تم میری سنت پر عمل کرو اور اس پر یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ کا ایک بندہ خواہ کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کر رہا ہو، اس میں ضرور بعض خامیاں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے تم اپنے اعمال پر ناز نہ کرو، بلکہ یہ یقین رکھو کہ ہمارا خدا اور ہمارا مولا ایسا ہے کہ وہ ان خامیوں کے باوجود بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ وہ حافظ علی لسانک، اور دیکھو اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اس سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کوئی بری بات اس سے نہ نکالو۔ ولا تزکِ نفسہ کا علیہ، اور اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نہ سمجھو، اور نہ اپنی پرہیزگاری کا اعلان کرو۔ ولا تدخل عمل الدنیا بعمل الآخرہ، اور جو عمل تم خدا تعالیٰ کی رضا اور اخروی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو اس میں دنیا کی آمیزش نہ کرو۔ ولا تمزق الناس فیمزقک کلاب النار، اور لوگوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنے اور انہیں پھاڑنے کی کوشش نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو قیامت کے دن جہنم کے کتے تمہیں پھاڑ دیں گے۔ ولا تراء بعملک الناس، اور اپنے عمل ریا کے طور پر دنیا کے سامنے پیش نہ کیا کرو۔ تو یہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل بھی تم پہ ہیں گے۔ بس حقیقی نیکیوں کی توفیق اور مقبول نیکیوں کی توفیق بھی اسی وقت ملتی ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہو۔ آپ باوجود کامیابیوں کی بشارتوں کے بڑے درد کے ساتھ اپنی اور اپنی جماعت کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعائیں کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائیں قبول بھی کیں، آئندہ کی بھی بشارتیں دے دیں، پھر بھی سجدوں میں تڑپ کر اور بے چینی سے دعا کیا کرتے تھے، اور جب اس تڑپ کی وجہ پوچھی جاتی تھی تو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ایک تو اس کا خوف ہے، دوسرے کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے جو فضل مجھ پر ہوئے ہیں میں اس کا شکر گزار بنوں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی انعامات سے نوازا ہے اور امت کے لیے کتنے وعدے دیے ہیں، اس پر میں کیوں نہ شکر گزاری کروں۔ بس یہ وہ اسوہ ہے جو آپ نے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ حقوق العباد کا سوال ہے تو دنیاوی غرضوں سے پاک ہو کر بلا تخصیص ہر ایک کے آپ کام آ رہے ہیں، ہر ایک کی مالی مدد فرما رہے ہیں، جو سوالی بھی آیا ہے اس کے سوال کرنے والے کا سوال پورا فرما رہے ہیں، ہر ایک آپ کے رحم میں سے حصہ لے رہا ہے، ہر ایک آپ کے پیار اور شفقت سے فیض پا رہا ہے۔ بس آپ نے فرمایا
اس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرو جس طرح میں کرتا ہوں، اس کے عبد شکور بنو جس طرح میں شکر گزاری کرتا ہوں، اس طرح عبد رحمان بنو جس طرح میں حق ادا کرتا ہوں، جس طرح میں نے یہ نمونے قائم کیے ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے ہو گئے۔ اسی طرح جس طرح میں نے حقوق العباد کی ادائیگی کی ہے، اگر تم میرے اسوے پر چلتے ہوئے بے غرض اور بے نفس ہو کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر صرف اپنی نیکیوں پر یہ سمجھتے ہوئے کہ میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں، اپنی عبادتوں پر بھی اکتفا کرو گے یا انہی پر انحصار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث نہیں بن سکتے۔ بس سنت پر چلنے، آپ کے اسوے پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنے نفسوں کے جائزے لینے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس کا فضل مانگنا ہوگا کہ پتہ نہیں کون سا ہمارا عمل وہ معیار حاصل بھی کر رہا ہے یا نہیں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو اپنی رضا کے مطابق بھی بنائے اور پھر محض اور محض اپنے فضل سے انہیں قبول بھی کر لے۔ ہمارے عمل ایسے نہ ہوں جو دنیا کی ملونیوں کی وجہ سے ہمارے منہ پر مارے جانے والے ہوں۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے والے ہوں اور اپنے ہر عمل کو اس کی رضا کے مطابق ڈھال کر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا فیض پانے والے ہوں اور آنے والی زندگی میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کے وارث ہوں۔ اللہ تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل سے ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔